ایک میاں بیوی ایک کراکری کی بڑی سی دکان میں گئے اور اندر جا کر ٹی سیٹ دیکھنے لگے۔ ان کو ایک مخصوص ٹی سیٹ بہت پسند آیا اور انہوں نے دکاندار سے بولا کہ یہ والا ڈبے سے نکال کر دکھاؤ۔ جب اس نے نکالا تو اس کا ایک ٹی کپ اس عورت نے ہاتھ میں اٹھا کر نزدیک سے دیکھا اور بولی کہ اف کتنا خوبصورت ہے۔ ٹی کپ بولا کہ میری کہانی میرے سے زیادہ خوبصورت ہے، سناؤں؟ وہ عورت بولی کہ ہاں۔ چائے کا کپ بولا کہ میں ہمیشہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، ایک وقت تھا جب میں گارا اور گیلی مٹی تھا، میں گیلی اور سرخ مٹی سے بنا ہوں، پہلے مجھے میرے مالک نے بنایا، اس نے مجھے ایک کپ کی صورت دی اور اسی دوران اس نے مجھے خوب گھمایا اور مجھے ایک پیالی بنا دیا۔ جب وہ مجھے ہاتھوں سے دبا رہا تھا اور پھر ہاتھوں سے ہموار کر رہا تھا تو میں نے اسے بولا کہ بس کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ پھر اس نے مجھے کمہار کے برتنوں والے وہیل پر ڈال دیا اور اتنا گھمایا کہ مجھے چکر آ گئے۔ میں مسلسل چیختا رہا کہ بس کرو بس کرو۔ وہ بولا نہیں، ابھی نہیں۔ پھر اس نے میرے سارے بل میرے اندر سے نکال دیے اور مجھے سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ گھنٹے بعد ہی اس نے مجھے اٹھا کر بھٹی میں ڈال دیا۔ میرے بھٹی کے ڈلنے پر میں بہت چیخا، بہت چلایا کہ میری جان نکل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اندر سے آوازیں لگاتا رہا کہ بس کرو بس کرو، میں آگ میں جل جاؤں گا۔ میرا مالک بولا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد مجھے باہر نکالا اور مجھے ایک شیلف پر رکھ دیا۔ میں نے پھر سکون کا سانس لیا کہ شاید میرے برے دن ختم ہو گئے۔ میں بالکل غلط تھا۔ اس نے مجھے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھایا اور مجھ پر رنگ و روغن لگانے لگا۔ پینٹ کے ذرات مجھے چبھ رہے تھے اور اس کے بوجھ سے میرا دماغ سن ہو رہا تھا۔ میں نے پھر بولا کہ پلیز پلیز اب بس کرو۔ اس کا وہی جواب تھا کہ نہیں، ابھی نہیں۔ میں تھک گیا تھا۔ اس نے مجھے 6-7 منٹ رکھا اور پھر اٹھا کر واپس بھٹی میں ڈال دیا۔ اب کی بار مجھے دگنا درد ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے اور اب کوئی امید نہیں میرے بچنے کی۔ پہلے سے دگنے وقت اس نے مجھے بھٹی میں گرم کیا۔ میں نے اب کی بار نہیں بولا کہ بس کرو، میں اب ہار مان چکا تھا۔ اس نے مجھے نکال لیا اور پھر مجھے شیلف پر رکھا اور جا کر آئینہ لے آیا۔ اس نے آئینہ میرے سامنے رکھا اور مجھ سے پوچھا کہ خود کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم کیسے ہو؟ میں نے دیکھا اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے بولا کہ کیا یہ میں ہوں؟ یہ تو ایک بہت خوبصورت پیالی ہے۔ میرے مالک نے بولا کہ اب تم وہ ہو جو میرے دماغ میں تھا۔ میں نے تمہیں جیسا بنانے کا سوچا تھا، اب تم ویسے بن گئے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے شروع میں پیٹا، گوندا اور مروڑا تاکہ تمہاری صورت اچھی بن جائے، پھر اتنا گھمایا تاکہ تمہارے سارے عیب نکل جائیں، پھر اس لیے آگ میں ڈالا تاکہ تم پکے بن جاؤ، پھر تمہیں پینٹ کی بو اس لیے برداشت کرنا پڑی تاکہ تمہارا رنگ و روپ ایک خوبصورت نکھار میں بدل جائے، اور تم کو دوبارہ بھٹی میں اس لیے ڈالا تاکہ تم نیچے بھی گرو اور بار بار بھی گرو تو ٹوٹو مت۔ بالکل اسی طرح میں نے جو بھی تکلیفیں دی تمہارے بھلے کے لیے دی ہیں۔ جس عورت نے پیالی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ انسان اتنا سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے بنایا اور پھر اس کو طرح طرح کی مشکلات سے گزارا صرف اسی لیے کہ اگر وہ ان تمام مراحل سے نہ گزرتا تو آج اس کا دل ایسا نہ ہوتا۔ کوئی انسان اگر بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے منہ کے بل اس کو گرا کر ناکامی کا منہ دکھاتا ہے، کیونکہ اللہ کو کسی انسان کے کارناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے کی ابدی زندگی حسین بنا دے، اسی کے لیے وہ اس کا دل خوبصورت بناتا رہتا ہے، اور حسین دل اس پیالی کی طرح اپنی تعریف اس شعر سے بیان کر دیتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو دل جتنا روندا گیا اتنا وہ ہر انسان اور ہر شے کی حقیقت سے واقف ہوتا گیا، اتنا اس میں اللہ کی عظمت کی آگہی پیدا ہو گئی، اور جتنی معرفت پالی اتنا ہی وہ خوبصورت بن گیا۔